تو سلامت رہے. لیکن جب یہ اٹھ کے مجھے مارے گا، تھوڑی دیر کے بعد جو اٹھے گا اور مجھے مارے گا تو میرا برا حشر کرے گا. اس واسطے میں رو رہا ہوں. تو یہ صورتحال اس مغرب کی بنی ہوئی ہے کہ وہ اس نے ہمیں ڈھا تو دیا ہے، اس طرح ڈھا دیا ہے کہ ہمیں ملکوں میں تقسیم کر دیا، ہمیں قوموں میں تقسیم کر دیا، ہمیں نظریات میں تقسیم کر دیا، سب کچھ کر دیا. لیکن رو رہا ہے. رو اس لیے رہا ہے کہ اگر کسی وقت یہ اٹھ گیا اور اٹھ کر اس نے میرے مقابلے پر آ گیا تو پھر میری خیر نہیں ہے. یہ ایک تصور ہے جو پورے مغرب کے اندر پھیلا ہوا ہے اسلام اور مسلمانوں کے بارے میں. اور اسی تصور کی خاطر آپ اگر ہمارے قریب ماضی قریب کے حالات کو دیکھیں تو جو ریاست بھی ذرا ابھرتی ہے طاقت کے اعتبار سے وہ سب سے پہلا نشانہ بنتی ہے مغربی طاقتوں کا. ایک زمانے میں عالم اسلام میں مصر ابھر رہا تھا. مصر کے اندر ایک طاقت پیدا ہو رہی تھی اور وہ اسرائیل کے مقابلے پر ایک مؤثر مد مقابل بنتا جا رہا تھا. امریکہ اور برطانیہ نے اس کے اوپر حملہ کر کے اور اس کو شکست دے کر اس کو ختم کر دیا. اب مصر جو ہے وہ ایک طاقت کے طور پر اس کا کوئی وجود نہیں رہا اور خاص طور پر کیمپ ڈیوڈ سمجھوتے کے نتیجے میں جو شرائط طے ہوئے تو امریکہ نے اس کے اوپر اپنا پورا قبضہ جما لیا. اب وہاں کوئی کام امریکہ کی مرضی کے بغیر نہیں ہو سکتا. بعد میں ایک ملک آیا تھا جو کچھ قوت اختیار کر رہا تھا، وہ عراق تھا. عراق کا حشر آپ نے دیکھ لیا کہ عراق کو کس طرح تباہ کیا. لیبیا تھا، اس کے اندر ایک طاقت پیدا ہو رہی تھی، اس لیبیا کو کس طرح تباہ کیا. شام تھا، شام کے اندر کس طریقے سے مختلف فریقوں کو آپس میں لڑا کر شام کو نیست و نابود جیسا کر دیا. تو بڑے بڑی طاقتیں جو عرب ممالک کے اندر تھیں وہ ایک ایک کر کے انہوں نے ختم کر دیا اور اپنا جھنڈا وہاں پر گاڑ دیا. اب آخر میں ان کا جو ہدف ہے، ان کا جو نشانہ ہے وہ پاکستان ہے. پاکستان ان کی نظروں میں دو وجہ سے کھٹکتا ہے. ان کی نظر میں پاکستان کے دو جرم ہیں. ایک جرم یہ ہے کہ یہ ملک اسلام کے نام پر بنا اور اس کا پہلا نعرہ یہ تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. یہ نعرہ تھا. پاکستان اسلام کی بنیاد پر بنا. اس کی بنیاد میں اسلام داخل ہے. اس کے بنانے والوں نے اس کے لیے قربانیاں دی ہیں، اپنے خون اور پسینے کو بہایا ہے، اس اسلام کی خاطر اس کو وجود میں لایا ہے. ایک جرم تو پاکستان کا یہ ہے ان کی نگاہ میں. اور دوسرا جرم یہ ہے کہ یہ ایٹمی طاقت بن گیا. اس کے بعد ایٹم بم آ گیا. ایٹمی طاقت بننے کی وجہ سے اس کے اوپر چڑھائی کرنا یا اس کے اوپر حملہ کرنا یہ اب تقریباً ناممکن ہو گیا ہے. ایٹم بم رکھنے کے بعد، ایٹمی طاقت بننے کے بعد یہ بات تقریباً ناممکن ہو گئی ہے کہ کوئی اس کے اوپر فوجی طاقت سے حملہ کر کے اس کے اوپر قبضہ کرے. لہذا یہ بات تو ناممکن ہو گئی. لیکن مٹانا ضروری ہے، اس کو نقصان پہنچانا ضروری ہے، اس کو کمزور کرنا ضروری ہے. یہ ملک جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے ہمالیہ کے دامن میں پھیلا ہوا اتنا وسیع و عریض ملک جس میں تمام وسائل موجود ہیں، پہاڑ اس میں ہیں، دریا اس میں ہیں، سمندر اس میں ہیں، زراعت کے میدان اس میں ہیں، کھیت اس میں ہیں، باغات اس میں ہیں، صحرا اس میں ہیں،
قدرتی وسائل کا ایک لامتناہی ذخیرہ ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے پاکستان کو عطا فرمایا ہے. تو اگر پاکستان مسلمان بھی رہے اور اس کے پاس ایٹمی طاقت بھی ہو اور اس کے اپنے قدرتی وسائل بھی اتنے زیادہ ہوں تو اس سے بڑا خطرہ ان کے لیے کوئی اور نہیں ہو سکتا. لہذا وہ اس بات سے تو مایوس ہیں کہ ان کے اوپر فوجی طاقت کے ذریعے قبضہ کیا جائے، لیکن وہ ایک ان کا اور طریقہ ہے، وہ ہے لڑاؤ اور تقسیم کرو. ان کو آپس میں متحد نہ ہونے دو. ان کے درمیان ہمیشہ کوئی نہ کوئی تفریق کا کوئی نہ کوئی بیج بوتے رہو، کبھی فرقہ واریت کی بنیاد پر، کبھی سیاسی تفریق کی بنیاد پر. ان کو اکٹھا نہ ہونے دو. ان کو اس بات کا موقع نہ دو کہ یہ اکٹھے ہو کر اپنے ملک کی تعمیر و ترقی میں حصہ لے سکیں. چنانچہ اس کا نظارہ ہم آپ دیکھ رہے ہیں. اس وقت ملک کی جو حالت ہے، ملک دو دھڑوں میں اس طرح تقسیم ہو گئی ہے کہ ایک دوسرے کی بات سننے کا روادار نہیں، ایک دوسرے کے خلاف گالم گلوچ کا ایک بازار گرم ہے اور ایک دوسرے کے خلاف سفارا ہیں. یہ حالت اس لیے یہ ویسے ہی نہیں پیدا ہو گئی، یہ پیدا کی جا رہی ہے. یہ پیدا اس لیے کی جا رہی ہے تاکہ یہ ہمارا ملک متحد نہ ہو سکے. بعض اوقات بڑے خوشگوار اور خوبصورت نعرے دیے جاتے ہیں. وہ نعرے ایسے ہوتے ہیں کہ جوانوں کے لیے، نوجوانوں کے لیے بڑے دلکش ہوتے ہیں، دل فریب ہوتے ہیں، اور ان دلکش اور دل فریب نعروں سے مرعوب ہو کر نوجوان ایک رخ پر چل پڑتا ہے. اس کو بیچارے کو یہ اندازہ نہیں ہوتا کہ یہ نعرہ کہاں سے چلا ہے اور کون اس کی رسی ہلا رہا ہے اور اس کے نتائج کیا ہونے والے ہیں. جذبات کا ایک سمندر ابالا جاتا ہے. اس جذبات کے سمندر کو ابال کر مسلمانوں کو آپس میں لڑانے کی کوشش کی جاتی ہے، کبھی فرقوں کے نام پر، کبھی سیاسی نظریات کے نام پر، کبھی کسی اور صوبائیت کے نام پر، کبھی دیکھو